اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، یونس اسد تیرے اہل دا وعدہ کیتا ہی تیرے اہل بیت دا، یہ تیرے اہل بیت ہی چنے، انہو عمل غیر صالح، انہوں دے عمل بھی ٹھیک نہیں۔ توجہ فرمائیے میری طرف۔ جڑا وہ بیٹا ہے نوح علیہ السلام دا کنان، وہ منہ بولا بیٹا ہے، متبنہ ہے، اور نوح علیہ السلام دی گھر والی دا بیٹا ہی پچھلے گھر، انہیں لنگر کھا دا ہی نوح دا، تے جڑا نبی دا لنگر کھا کے ولا حلال نہ کرے، بہتری میں ہے کہ وہ بڑھ بنے۔ اللہ فرمائے نہ توڑے اہلی چوئے نہ انہیں عمل چنگے، اج توڑے اہلی چو ہویا ساڑا وعدہ ہے، انہیں عمل چنگے ہوئے نہ ساڑا وعدہ ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، انہیں بارے ولا سوال نہ کرا ہے، ہون تو کوئی گنجائش نہیں کہ انہیں واسطے مغفرت دی دعا منگو، مغفرت دی دعا انہیں واسطے ہے جنہیں سینے چ ایمان ہوئے۔ میرے عزیز، چونکہ وطن عزیز پاکستان دے اور عالم اسلام دے حالات تو سامنے، کوئی شخص بھی اٹھ کے کوئی گفتگو تھا کر دے، کوئی کسی کو رکاوٹ نہیں، اور منفیت کو قبولیت زیادہ ہے۔ جڑا بندہ نفی کرنا ہے، غلط بولنا ہے، اشتعال پیدا کرنا ہے، انتشار و افتراق پیدا کرے سی، اکو اندہ طبقہ واہ واہ کر کے اکو چاچ پڑے سی۔ اس ضمن چ بولن والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بڑی عدالت بھی ہے جڑی رب تعالی دی عدالت ہے۔ بلا تفریق مسلک و مکتب، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بے ادب ہے، اہل بیت دا بے ادب ہے، صحابہ کرام دا بے ادب ہے، انہاں دا کوئی شخص گستاخ ہے، ایسے شخص کی کوئی نماز جنازہ نہیں، نہ ہی انہیں واسطے دعائے مغفرت ہے۔ وہ خود کو جس مسلک نالی وابستہ کرے، خود کو بریلوی آکھے، دیوبندی آکھے، شیعہ آکھے، اہل حدیث آکھے، کوئی ودا آکھے، یا آکھے میں کہیں چوئی نہیں، وہ آکھے کہ میں براہ راست میں مومنہ اور میرا کسی مسلک نال کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر گستاخ اور بے ادب ہے، اس کی کوئی نماز جنازہ نہیں، کوئی دعائے مغفرت نہیں اس واسطے۔ یہ قرآن و حدیث نے واضح فیصلے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مر گیا، انہا پتر مخلص مسلمان ہے، رسول اللہ رحمت والے نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ تے چلے گئے، منع دا حکم نہیں آیا، سرکار چلے گئے، راجح قول دے مطابق نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نماز جنازہ تو بعد دعا منگی، حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ دی نماز جنازہ پڑھائی، دعا فرمائی، جعفر طیار دی نماز جنازہ پڑھائی، حضور نے دعا منگی، مگر عبداللہ ابن ابی دی نماز جنازہ تے تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھائی، اللہ نے وحی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، سونا اندے واسطے بخشش دی دعا منگو تے بھاویں نہ منگو، ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر تو 70 وار بھی منگو میں اللہ کو ہرگز نہ بخشے سکتا، 70 وار بھی دعا منگو میں ہرگز نہ بخشے سکتا، تو آنے دشمن کو میں بخش دے وہاں میری رحمت دے شایان شانے، ذالک بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس واسطے کہ اللہ اور اس نے رسول دا انکار کیتا ہے۔ میں قرآن مجید دے طالب علم دی حیثیت نال تو انال گفتگو بیٹھا کرے نا، وہ ہک دی بھی انکار کوئی نہیں کیتا، اللہ دا اللہ دا وہ انکار نہیں کیتا، سرکار کو بھی رسول اللہ آہدہ ہے، محمد رسول اللہ آہدہ ہے، تو سغور نہیں فرمایا بھئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھدا ہی سونے کو رسول اللہ آہدہ ہی، مگر شان رسالت دا منکر ہے، عظمت رسالت دا منکر ہے، توقیر رسالت دا منکر ہے، علو مرتبت دا منکر ہے۔
قرآن مجید سورۃ المنافقون اگر کلمہ پڑھن والے سارے مخلص ہوں دے اللہ قرآن سورۃ المنافقون کو نازل نہ کرنا. اذا جاءك المنافقون جنن کوئی منافق تورے کلو آونے قالوا نشهد انك لرسول اللہ جنن تورے کلو کوئی منافق آسی جنن بھی آسی وہ اکسی اسن گواہی دینے تو سا رسول اللہ ہی وے تو کو محمد رسول اللہ اکسن واللہ یعلم انک لرسولہ اللہ جان دے بے شک تو سا رسول اللہ ہی وے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون لیکن اللہ آپ گواہی دیں دے اے منافق ضرور جھوٹے ہیں توڑے رسول اللہ آکھن ول بھی جھوٹے. میں کہ اللہ رسول اللہ من کی دینے بتان دے قائل نہیں توحید دے قائل نبوت اور رسالت کو منی کھڑن آخری نبی بھی منی کھڑن مگر مالک تائیں فرمایا کہ اے ضرور جھوٹے والوی جھوٹے. فرمایا رسول اللہ منن میلاد دا انکار کرن رسول اللہ منن معراج دا انکار کرن رسول اللہ منن عظمت دا انکار کرن رسول اللہ منن معجزات دا انکار کرن رسول اللہ منن تصرفات دا انکار کرن رسول اللہ منن اختیارات دا انکار کرن رسول اللہ منن شفاعت دا انکار کرن رسول اللہ منن توقیر دا انکار کرن رسول اللہ منن بخشش دا انکار کرن رسول اللہ منن سخاوت دا انکار کرن رسول اللہ منن جود و کرم دا انکار کرن رسول اللہ منن امت کو بخشوامر دا انکار کرن رسول اللہ منن شق قمر دا انکار کرن رسول اللہ منن رد شمس دا انکار کرن انہا مننا ہے تک کیا مننا ہے صرف رسول اللہ مننا کافی نہیں شان رسالت کو مننا ضروری ہے عظمت مصطفیٰ کو مننا ضروری ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ. بھئی توجہ ہے میری طرف. اگو اللہ تعالیٰ نے کھول کے ارشاد فرمایا اذا رائتہم تعجبک اجسامہم جنن تو سا انہا کو دیکھ سو تو کو حیران کر دے سے انہا دیا صورتاں. چونکہ سوال کافی انتے میں پہلے سوال تے ٹھہرا ہوئے ہیں انہا دیا صورتاں تو کو حیران کر دے سے تو سا دیکھ کے تو سا اکسو دین دے وڈے چیمپئن یہ شریعت دے اصل مجاہد تے یہ قرآن اور سنت دے نال وفادار تے یہ رسول اللہ دے دین دے تھمبے تے یہ ان شریعت دے تو ساکسو بڑے انہیں تدین دین دی پابندی ہے. اللہ فرمایا وَإِن يَقُولُوا مگر نہ بولنی پومنے تسمع لِقَوْلِهِمْ اگر تو سا انہ دی گال سن گی دی غور نہیں فرمایا تو سا فرمایا تو سا دیکھ سو تا حیران تھی ویسو تو ساکسو بڑے دیندار ہیں لیکن جلے بولے تو سا انہ کو سنا فرمایا ول تورے دلت زخم آسے کأنہم خشب مسندہ یہ تو اکو ایمیں لگسن جی میں کھجی دے سکے دھوڑ ہومن عام دھوڑ نہیں جڑے دھوڑ کو کاندی ٹیک لا کھڑی چھے کاندی ٹیک لگے ہوئے کھجی دے سکے دھوڑ خشبن آدن کھجی دے سکے دھوڑ کو مسندہ آدن ٹیک لگے ہوئے کو جلے دھوڑ کم دا ہوئے انہوں کھالے تے رکھ کے تے موٹر سائیکل پار کر گنی دے جلے کم دا ہوئے انہوں چھت تے چڑھا کے تے چھان چھپر بنا گنی دے جلے کم دا ہوئے بیڑی تے موٹر سائیکل چڑھائے ویندن جلے کم دا ہوئے چھوٹے موٹے کم میں ضرور چھان چھپر دے لگ ویندے جلے بیکار تھی دے جٹان دی عادت کھجی دے سکے دھوڑ بیکار کو ولا کم دی ٹیک لا کھڑے دن اندے ہوندے لو سرے اللہ فرمائے ٹیک لگے سکے دھوڑ دی مانے دین اندے ہوندے لو سرے ایک سرہ ہوندے کاندھ نال ایک سرہ ہوندے زمین نال ایک زمین کو آتے تیرے نالا کاندھ کو آتے تیرے نالا کاندھ کھڑی راوے کھڑا رہ دے کاندھ ڈھاوے زب تھی دے نہ ایک کاندھ نالے نہ ایک زمین نالے. رسول اللہ نال مخلص ہونا ضروری ہے. تو سمیں کو ایک گال تسا سمجھاؤ جیڑا بندہ رسول اللہ دے ہستی نال مخلص ہے او کو سونے نبی دے گھر نال مخلص ہونا چاہیے دے جانے حضور دی اولاد نال مخلص ہونا چاہیے دے جانے رسول اللہ دے صحابہ نال کو مخلص ہونا چاہیے دے جانے حضور دی امت نال بھی مخلص ہونا ضروری ہے. اور عزیزان گرامی قدر اگلی گال چاہو صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے تے تشریف گن گئے جامع ترمذی
بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سیاہ ستہ، انہیں چھک کتاب جامع ترمذی۔ جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف گن گئے، آپ نے فرمایا کہ صفحہ توڑ دو، صفحہ بن چکے ہیں، فرمایا نے صفحہ توڑ دو، صفحہ ٹوٹ گیا والا واپس والا۔ صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ سرکار صفحہ بن چکے ہیں، آپ نے اس شخص دی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ فرمایا او بندہ میرے عثمان کو سب کرنا ہے، عثمان دے بارے غلط الویندہ ہے، میری غیرت کو گوارا نہیں ہے جڑا بندہ عثمان دے بارے سب الواوے میں ان دی نماز جنازہ پڑھاؤں۔ بھئی عزیزان گرامی قدر، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا انہوں دا رتبہ بڑا ہے۔ میں سورہ یوسف چو بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن اس پاسے نہیں گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام دے 12 پوترین یوسف ہی کے، میرے نبی دے بیٹیاں 4 ہیں مگر سیدہ زہرا ہی کے۔ عزیزان گرامی قدر، میں پوری تسلی نال بیٹھا عرض کرنا کہ پہلے ادوار دے اندر اس 4 بیٹیاں دے مسئلے اختلاف کوئی نہیں ہے۔ بعد والے کچھ حضرات کو اس سے مسئلہ پیدا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں یکے بعد دیگرے نو شہزادیاں سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح چاہیں، یہ مسئلہ انہاں کن برداشت نہیں تھیندا، انہاں نے سرے تو انکار کر دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی ہی کہ باقی بیٹیاں انہاں دیا نہن، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں کو پالا ہی، آپ دی بہن دیا بیٹیاں ہیں۔ اس طرح دی گفتگو دی کوئی ضرورت نہیں۔ سارے مہربانہ دی معروف کتاب وظائف دی تحفۃ العوام، اس دے اندر بھی انہیں رد و بدل کیتا ہے، ان دا پرانا نسخہ دہلی والا اٹھا کے دیکھو، دہلی دے چھاپ خانے جو جڑا چھپا آئی آج بھی ان دے اندر اے موجود ہے، دہلی دے چھاپ خانے والے نسخے کہ رسول اللہ دے جلے درود بھیجا گئے، حضور دیاں 4 بیٹیاں تے درود بھیجا گئے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ بی بی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا۔ رسول اللہ دیاں 4 بیٹیاں دا مسئلہ قرآن چو بھی ثابت ہے، حدیث چو بھی ثابت ہے، اور سارے مہربانہ دے اپنے درود اور وظائف والی کتاب جو بھی ثابت ہے۔ اس سے کوئی شک و شبہ پھیلاونا اے انصاف نہیں، دیانتداری نہیں، اسا اپنے لفظیں جو سختی نہیں آننا چاہتے جیڑی مناسب نہ ہوئے، لیکن میں اتنی گزارش کرنا چاہنا حشر دے نہیں اللہ پوچھ گدا کہ میرے نبی دے بیٹیاں تے 4 ہن، دعویٰ حب اہل بیت دا ہی تے باقیاں کو کیوں نہیں مننا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب تشریف گئے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور، ماشاءاللہ سے جی، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یادگار اسلاف حضرت علامہ رب نواز نقشبندی صاحب دامت برکاتکم، آپ تشریف فرما ہوئے، توجہ ہے میری طرف۔ حب اہل بیت دے دعوے دا مطلب کیا ہے؟ سونے نبی دے سارے گھر کو مننا۔ سرکار مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے بی بی پاک کن 3 بیٹے، امام حسن پاک، امام حسین پاک اور شہزادہ محسن پاک۔ شہزادہ محسن پاک دی ولادت بھی ہوئی ہے اور نماز جنازہ بھی ادا ہوئی ہے، اور جڑا بچہ پیدا ہومن تو پہلے فوت ہو ونجے ان دی نماز جنازہ بھی کوئی نہیں ادا ہوں دی، انہاں نام بھی کوئی نہیں رکھا ہوئے گا۔ توجہ ہے میری طرف جی۔ امام علی مقام آقا و مولا حسین دا تذکرہ خوب کرنا اور انہاں دے وڈے بھائی دا تذکرہ نہ کرنا، محبت دے دعوے دوتے سوال اٹھتا ہے۔ بے شک پاک حسین بڑی شان والا ہے، لیکن حسن او ہے جندہ ادب حسین کرنا ہے۔
پھر امام حسن پاک دی اولاد دا تذکرہ بالکل نہ کرنا، اور امام حسین پاک دی اولاد نال کیا تھا، امام سجاد دا ذکر موجود ہے۔ امام سجاد دے بھائی ہی عمر، انہاں دا ذکر تک نہیں ہونا۔ امام سجاد دے بیٹے ہی عمر، آپ دے بیٹے محمد باقر دا ذکر ہوندے، بڑے بیٹے محمد، انہاں دا لقب باقر، انہاں کن چھوٹے عمر۔ امام زین العابدین دے بیٹے عمر، ولا عمر دا بیٹا جمع علی، ول علی جوان تھا، انہاں اپنے بیٹے دا، انہاں دی شادی تھی، انہاں کو اللہ بیٹا نہیں تھا، انہاں نا رکھا حسن۔ پھر حسن جوان تھا، انہاں دی شادی تھی، انہاں اپنے پتر دا نا رکھا عمر۔ امام سجاد دے بیٹے دا نا عمر، پوتے دا نا علی، پڑ پوتے دا نا حسن، پڑ پوتے دے پتر دا نا پھر عمر۔ امام محمد باقر دے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق دے بیٹے امام موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم کے جڑے وڈے ہن، انہاں دا نا ہے محمد، او فوت ہو گئے امام جعفر صادق دی زندگی۔ امام جعفر صادق دے بیٹے محمد او فوت ہو گئے امام جعفر صادق دی زندگی، بہت گہرا زخم ہے۔ انہاں دا بیٹا ہے اسماعیل، بیٹا پیدا ہو چکا ہے، او فوت ہو گئے۔ ہن کچھ بندے اسماعیل دے امام منن پہ گئے، کچھ بندے امام موسیٰ کاظم کو امام منن پہ گئے، کچھ چاچے کو امام منن، کچھ بھتیجے کو۔ جڑے بھتیجے کو منن او اسماعیلی ہیں، جڑے چاچے کو منن او اسنا عشری ہیں۔ اسماعیلیہ دے اگھاں چل کے مصر چ ونج کے دو گروہ تھی گئے، ایک بوہری ہیں اور بے آغا خانی ہیں۔ آغا خانی اور بوہری یہ دو ہیں اسماعیلی ہیں۔ جڑے آغا خانی اور بوہری حضرات ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کو اور انہاں امامہ کو بالکل نہیں منن دے، غلط گفتگو کرن دے، دہراون دی لوڑ نہیں، ساری زبانوں نہیں آکھ سکتی۔ اور جڑے اسنا عشری ہیں یہ اسماعیل بن محمد کو اور انہاں دی اولاد کو نہیں منن دے، اور الزام سارے ہوتے کہ اساں اہل بیت کو نہیں منن دے۔ میں عرض کیتے آدھی ادو نہ کر چھوڑا، ادھیاں کو منن دے اور ادھیاں کو نہیں منن دے۔ فاضل بریلی تے سوال ہویا کہ تساں اسنا عشری والے امامہ کو منن دے ہو یا اسماعیلی والے انہاں اہل بیت کو منن دے ہو یا انہاں آل رسول کو منن دے ہو؟ آپ نے فرمایا ساکن پوچھ دے ہو بیا سنکے کو منن دے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مسئلہ ہے کہ لوگ خالی پانی دی بوتل تے روح افزا لکھ کے بیچ گئے، اسا روح افزا کو روح افزا دا نہ دے کے نہیں بیچ سکے۔ اور عزیزان گرامی قدر، پھر کسی شخص دے آکھنا کہ اہل سنت دے نماز جنازہ دے متعلق غیر محتاط گفتگو کرنا، میں انہیں گزارش کرے سا میں مناسب نہیں، پڑھ کے آیا کرو۔ یہ ماحول اس شاید متحمل نہیں، مقبولیت دا اے رستہ اختیار کرنا دنیا آخرتی تباہی دے مترادف ہے۔ اگر کامیابی چاہندے ہو پہلے قرآن دی طرف توجہ کرو، پھر رسول اللہ دے فرمان دی طرف توجہ کرو، انشاءاللہ حقائق کھل کے سامنے آوے سے۔ اگر چلنے چکے بھئی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سرکار عثمان غنی، میرے مرشد مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، فرمائنے انہاں ہستیاں دے بھی عظمت گفتگو کرو، انہاں جو تحیق ہستی دا ذکر کروں تے ایڈی ہی راہ تھوڑے تھی ویسے۔ یہ سب رسول اللہ دے صحابہ کرام، آپ دے اہل بیت شان والے۔ میری عرض کو سمجھو، صدیق صداقت والا، عمر عدالت والا، عثمان سخاوت والا، علی شجاعت والا۔ لہذا حاضرین مسئلہ واضح ہو گئے، اس تو بعد تقریر دی طرف توجہ کرنے پہ شان و عظمت بھی بیان کرنی ہے۔ ایڈڑی جنگ خیبر ہے، غزوہ خیبر، یہ یہودیاں نال جنگ ہے، پڑھے لکھے بندیاں نال۔
یہودی چونکہ وہ علم دا دعویٰ کرنا اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، انہاں نال جنگ آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ روز صبح اٹھی کے شہر مدینہ دے خلاف زبان کھلنن، لہذا توڑ ون کے انہاں کو جواب دیتا وجہ اے اتھوں نکل ہی نہ سکے۔ جس رات مسلمان پہنچن خیبر، اللہ نے خیبر دی دھرتی دے اللہ نے تمام مرغیوں کو حکم بھیج دیتا، لا تصح الدیک، آج کوئی ککڑ بانگ نہ نیسی، ولا تتورق الشجرہ، کوئی درخت پتہ نہ سٹے سی۔ اے ستے پین ستے راسن میرے حبیب دی آمد ہے، اے ستے رہ گئے، اے اون والے اٹھے جلے سر چڑھ گیا ہے، اے اپنے مذہب مطابق عبادت بھی نہیں کر سکے۔ آج ورزش ڈنڈو دا ٹائم ہی کوئی نہیں، اب بارش ہی پئی ہے، اے کئی وہولے چاہ کے کھیتاں کو پانی لاون واسطے اپنے کم واسطے نکلن دی کوشش ہی چھن۔ جس دروازے تے آمین اگو صحابہ اکرام دے روشن چہرے ہن، ولا انہاں دے قدم اگھا نہیں چف دیا ولا پیچھا۔ اپنے سرداراں کو اٹھائے نے کہ اٹھو جنگ دا ویلا ہے، او تا آ گئے تو سادے وے توڑ وے سوں، لہذا مہمان پہنچ گئے۔ انہاں فیصلہ کیتے جنگ دا، سارے قلعے فتح ہوندے آئے، آخری قلعہ قموس تے آ کے جنگ شدت اختیار کر گئی، جنگ طویل ہو گئی۔ پہلے دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار لشکر ہن، سارا دن جنگ رہ گئی۔ دوجے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج بھی جنگ جاری رہ گئی۔ تیجے دن پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار لشکر ہن، اج بھی جنگ جاری رہ گئی۔ بھئی تو سریٹھے ایسا روایت چھپائی نہیں، جا کے آکھو جو سبحان اللہ۔ اپنی عادت نہیں گال کو مخفی رکھنا چھپاونا، اور کوئی چھپا بھی نہیں سکتا، اشانہ ان بیان ہے۔ بے شک صدیق اکبر دی وفا انہاں دا رتبہ و مقام تے 100,000 بار سلام، جکو رسول اللہ آپ مسلح تے کھڑا کرن، قافلہ حج دا امیر بناویں، رسول اللہ اپنا محبوب ٹھہراویں، کملی والے آقا اپنے کول جا دے ون۔ اے کوئی سیاسی وجہ نہیں، حکومتی وجہ نہیں، اے عطا الہی، عطا رسول ہے۔ پاک صدیق اکبر دا نال ہوونا، میں توارے کلو پوچھتا تو سجلے مدینہ پاک ویندے ہو، رسول اللہ دی ہستی تو بعد کس ہستی تے سلام بھیجے دے؟ علماء کرام کن پوچھو، کعبہ معظمہ دے طواف ہی قدم دے عوض، ہر قدم دے عوض گناہ معاف تھی نا۔ جلے حجر اسود تو بھئی جلے حجر اسود تو سفر شروع تھی نا، اے اگر رکن یمانی تک نہیں پہنچے ہوندے فرشتہ اعلان کر دیں دے طواف کرن والو تو پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ مگر 100,000 طواف ایک پاسے، معاجہ شریف رسول اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کرن والا با ادب لمحہ ایک پاسے، 70,000 سال دی عبادت تے بھاریے ایک بار حضور دے سامنے کھڑے ہو کے حضور دے معاجہ شریف اس مقام تے ون کے ادب نال حضور دی بارگاہ سلام عرض کرنا 70,000 سال دی عبادت تے بھاریے۔ کیا میں پوچھ سکتا اس منزل تے رسول اللہ تو بعد سلام کے کو کیتا ویندے؟ اس ہستی کو ابو بکر صدیق آدھے، انہاں تو بعد کہنے ہوتے سلام ہونے، اس ہستی کو عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے۔ توجہ ہے میری طرف جا کوئی نہ، فضائل و مراتب سب اپنی جگہ تے مسلم۔ خیبر اچ کیا تھا ہے، پہلے دن جنگ تھی گئی، دوجے دن بھی جنگ تھی گئی، تیجے دن پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار لشکر جلے شام تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا سارے بے کم بھی ہن، اسا صرف اس جنگ کو نہیں رکھنا۔ توجہ ہے میری طرف، دو گالی خاص طور تے قابل ذکر، کچھ بندے سارے کو ڈھیر رسے ہوئے، اور پہلی گال تے ایک انہوں نے جنگ دے دی ودھا چھوڑا، بھی وہ ناراض ہم نہ سارے ہوتے تھے، انہاں جنگ دے نہیں ودھا چھوڑا۔ دوجہ انہاں کام میں کیتا ہے کہ وہ آدھن پہلے دن بھی شکست تھی گئی، دوجہ دن بھی شکست تھی گئی، تریجے دن بھی شکست تھی گئی، بھی کلمہ تا ساریاں پڑھے تو آدھے دل کو کوئی تکلیف نہیں تھی دی، تو سونے نبی کریم دے لشکر دے بارے شکست دا لفظ استعمال کرنے۔ بھئی شکست نہیں ہوئی، جنگ دا جاری راہمنا کون شکست آتا؟
کسی محاذ تے تسا چاندنی اگر جنگ کیتی ہے تو اکو ہفتے بعد ڈاڑی بعد فتح تھئیے تاکہ پچھلے نوڑی شکست نال تعبیر تھی سن، ہرگز نہیں. جنگ دا جاری ہونا شکست نہیں، اپنے علم نال مخلص رہنا ضروری ہے. حاضرین شکست نہیں ہوئی، جنگ جاری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْجَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا لَيْسَ بِفَرَّارٍ بِمَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ضرور بالضرور کل میں جھنڈا ریسا مرد میدان کو ریسا، راجلن مرد کو ریسا، کرارن پلٹ کے حملہ کرن والا ہو سی، لیس بفرار میدان چھوڑن والا نہیں. بما یفتح اللہ علیہ جن حد اللہ فتح عطا فرمے سی. یحب اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول دا محب ہے، ویحبہ اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول دا محبوب ہے. فرمایا کل جھنڈا ریسا اس ہستی کو ریسا جڑا اللہ رسول دا محب بھی ہے، اللہ رسول دا محبوب بھی ہے، جڑا مرد میدان بھی ہے، جڑا میدان چھوڑن والا بھی نہیں. فرمایا جن حد اللہ فتح عطا فرمے سی. موسیٰ کلیم تورات نہیں چھوڑ سکتے، داود نبی زبور نہیں چھوڑ سکتے، عیسیٰ مسیح انجیل نہیں چھوڑ سکتے، مصطفیٰ جان رحمت قرآن نہیں چھوڑ سکتے، علی میدان نہیں چھوڑ سکتے. جا کے آخو جا سبحان اللہ. تو اکو مبارک ہوئے، تو سے شان صحابہ تے بھی خوش تھے ہو، شان اہل بیت تے بھی خوش تھے. اس شہد انا ایمان ہے جڑا فرمائنے نا لیس بفرار میدان چھوڑن والا نہیں. وہ جملہ ضروری ہے چونکہ پچھو فرمائنے کرارن پلٹ کے حملہ کرن والا. متا مرشد دے پلٹ ونن کو کوئی فرار نال تعبیر کرے کمزور ذہن بندہ. فرمایا انہاں دا پلٹ کے وننا بھی ولا حملہ کرن واسطے. پچھواں صحابہ کرام کے بخاری اٹھاؤ، ساری رات خیمے کت ہے، ہر خیمے جھکا صدا ہی التجا ہی دعا ہی اللہ کل میں ہوا. عرش تو ساری رات ہکا صدا ہی کل علی ہو سی. صبح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کتھا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ. سرکار دی بارگاہ حاضر آشوب چشمن سرکار نے لعاب دہن اقدس لائے، اکھاں کو شفا بخشی. آب کوثر دا ذائقہ رکھن والی لعاب دہن، بلکہ آب کوثر کو لعاب دہن رسول دا ذائقہ عطا کیتا گئے بقول صاحب تفسیر روح البیان. کیا بخت میرے مرشد دا، دستار چوئی نے خیمے چو دستار بدھی نے، ہاں نہ لائے نے کنڈ تھپی نے، متھا چمے نے خوش تھائے، گھوڑے تے سوار کی تے نے دعا فرمائی نے. فرمائے نے بھج دے دے پچھو نہیں مننا، کمزور کو دڑکا نہیں دیونا، ہینے کو کچھ نہیں آکھنا، عورتوں تے سختی نہیں کرنی، بالاں کو کاوڑ دی اکھ نہیں دیکھنی، جلال دی نظر بچیں دو نہیں اٹھاونی، جانوراں کو نقصان نہ پہنچے، چراگاہ کو برباد نہیں کرنا، جانوراں دا چارہ خراب نہ تھی وے، کانڈ تھپ کے دشمنہ دی طرف اپنے وڈے دوست کو بھیجے نے. آپ نے فرمایا مرحب خود میدانی چاہ لوگوں کو بھیجے نے، آ میں کو علی آہدن میں تے کو دعوت دے ونا اسلام ایمان قرآن عرفان ذات رحمان دی طرف. میں پرلے پار پوچھے نہ کریں اور وار کہیں کو نہیں کھڑایا، میرے قول قرار تے اعتبار کر، میں محکم گفتگو کرے نا، آ میرا دامن تھام گن. میں جن نال گال کیتی ہے انہی نال پکی گال کیتی ہے، پچھلے گناہ معاف تھی سن، جو منگ سے اوہی مل سی، آتے کو ڈھیر بخشے ہویا نال ملا دے وہاں. او زدی ہے یکے بعد دیگرے اپنے شاگرد بھیجے، آپ نے انہوں کو اتھا پچھایا جتھا ورنہ چاہنے ہم. پھر تکبر و نخوت دا، تکبر و نخوت دا بھرا ہویا سر، غرور دا بھرا ہویا سر چاہ کے سامنے آئے، اور عرب پہلوانہ دی طرح روایتی پہلوانہ دی طرح سونے چاندی دے زیور پا کے میرے مرشد نے جلال والی نظر اٹھائیے. فرمایا نے اسلام واسطے سڑن آیا، قرآن دی طرف، عرفان دی طرف، ذات رحمان دی طرف، آتے کو پار پچھے سا، میرا قول قرار پکا
پکا ہے میں وعدے محکم کرے نا میں کریں میں نہیں چھوڑا کسی کو نال لگن والے کو اسا توڑ گھنڈل دے فرمائے نے آ میری گال تے یقین کر او آدھے نوہ دین میرے واسطے نوے دین دی دعوت توہین ہے آپ فرمائے اسلام توہین نہیں اسلام توقیر بشریت افتخار آدمیت عظمت انسانیت آ میرے نال چل میں تے کو توڑ گھنڈل سا او آدھے تو کو نہیں پتا میں کون ہاں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہی فرمایا واسما پھر تو سن گن انا الذی سمتنی امی حیدرن میں وہاں جنی ماں نے انہاں نا حیدر رکھا ہے حیدر والی گالی تو سنائی جو حضرت ابو طالب میرے مرشد مولا علی پاک کو چاہتی آنے ایک بندہ آئی اور نانگ پالی ودا آئی اے بھوپے شوپے تو سجان دیتا ہی رہے اور نانگ پالی ودائی اندہ دعویٰ ہی کہ میرا نانگ رسیند ہے حلالی کون ہے حرامی کون ہے یہ چنگے کوٹھے پا کے عمارت بنا کے اندھی چھت تے پٹھی کنی نہیں رکھ دی دی میں کو دستو یہ چھت کو کنی بچے سی بھئی کار دے پچھو دو کالیاں تھگڑیاں بڑھیں ایک کالیاں تھگڑیاں نال نہیں بچ دی حاضرین ٹریکٹر نال جھتی دا کھلا بدھن نال مصیبت ٹال نہیں ویندی آیت الکرسی پڑھی کر توجہ ہے میری طرف جا کرنا آدن بھی جھتی بدھن نال جا کنی رکھن نال کیڑا ایمان کو خطرہ ہے بیتر خطرہ ہی کوئی نہیں سمجھا توحید دی غیرت ہی کوئی نہیں جس چھت دے تلے بے کے تو اپنے سوڑے رب کو سن میں رہنے اون چھت دے کنی پئی ہوئے میرے عزیز او بھوپائی او چاہتی ودائی نانگ ودائی میرا نانگ رسیندے حلالی کون ہے اے ہوندے کچھ نہیں کوڑ ہوندے حضرت ابو طالب دا کوئی یقین نہیں ہے اللہ کو منن والے ہیں آپ فرمائے کہ میں انہا گالی تے یقین نہیں رکھ دا لیکن تو اپنا ہنر آزما کے اگر وہ کو موقع نہ دے وینا وہ غلط گالی کرے ان دی زبان ٹھیک نہیں ہے آپ نے میرے مرشد مولا علی کو سماری تھے اندھا نانگ جو آئے علی پاک تا اجڑ آغوش جی ہم نا جی انہا کو سمائے نے تلے تے نانگ آئے آپ نے پکڑے نانگ کو تے اندھے جبڑے ہاتھ پاتا ہے تے انصاف کر کے برابر لو حصے جو کو چیر چھوڑا ہے جڑا دشمن کو برابر لو حصے انصاف نہ لو ٹکڑے کرے وہ کو حیدر آتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماشاءاللہ بھئی میرے عزیز اسا کسی شخص کو کوئی تانے تھوڑے رہے انہیں اسا اپنی بیٹھے عرض کریں دے حب اہل بیت دے مسئلے تو سا کو تانے نہ ریتے کر اسا ازل تو غلام ہے سونے محمد مصطفیٰ دے سارے گھرانے دے جس دل لچ حب اہل بیت نہیں وہ کسی مومن دا دل نہیں ہو سکتا بخشش نہیں اس گھر تو بغیر یاد رکھا ہے میری گال جب آپ نے کو ازما منڈی تتے انہا نانگ تک تھے نا دو ٹکڑے اگر میں کوئی گال میں سخت نہیں لیکن بہرحال اثر رکھن والی ہے کر چھوڑا امید ہے تو سا محسوس نہ کرے سو تو کسی تے تنقید اشارہ بھی نہیں آپ نے جو میں دو ٹکڑے کی تھے او اگو بھوپا جو ہے وہ اپنا کچھ رکھ رکھا ہوتا کرنا ہے آدھے سی ہون کی میں پتہ چل سی کون حلالی ہے کون حرامی ہے نانگ تو وہ جڑا دو ٹکڑے تھی گئے آپ زبان حال نال فرمائے یہ مونچ تو چھوڑ دے ہون علی آگے دھرتی تے علی دا ذکر ہی فیصلہ کر دے سی آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرن میری امی نے میرا نام حیدر رکھائی ایک کرن برداشت شی سکدائی مرحب کر حاضرین مرحب کو مرحب دی ماں نے آکھائی بقول علماء کتب مقاتل اور ماں نے آکھائی ہر کئی نال بھیڑے مگر اوندے نال نہ بھیڑے جے کو ماں حیدر سنے دی ہوئے حاضرین جنن آپ نے فرمایا میری امی نے میرا نام حیدر رکھائی فوراں ہی مرحب نے آکھا ہے کہ پھر اگر اتنا ہی تو کچھ زو میں دعوی ہے تو پھر تلوار
تلوار چلاؤ. فرمایا سے کو پہل کرنا نہیں سکھایا گیا, میں تے کو دعوت بار بار دیتے اسلام دی, تو منکر ہو گئے, لیکن تلوار اس پہل ایسا نہیں کرنی, تو اپنا ہنر آزما, کل کوئی ساکو کوئی تانے نہ دے. حاضرین انہیں تلوار اٹھائی وار کیتا, جیڑی دستار نبوت دے مقدس ہتھاں نال بدھی گئی ہوئے او کو کفر دی تلوار نہیں کھول سکتی. ہاں پھر میرے مرشد نے تلوار دا وار کیتا, پہلے ہی وار تے 2 نیم 2 لخت 2 ٹکڑے کر کے فرش زمین تے سٹ گتا. جرن مرحب 2 نیم 2 ٹکڑے 2 لخت ہو کے فرش زمین تے ڈٹھے. عرب دے روایتی پہلوانہ دی طرح سونے چاندی اور جواہر پاتے ہوئے ہن. کتنا بے پرواہ ہے میرا مرشد مولا علی پاک دنیا تو. آپ فوراں ہی واپس ونن لگے. دشمن آواز لیتی عرب ریتے ڈھواون والا ڈہن والے دے زیور لہا ویندے. سونا تسا تے زیوراں دی پرواہ ہی نہیں کیتی, تسا تے آپ ویندے پیو, ان دے زیوراں دی طرف تاری نگاہ ہی نہیں. ایک قیمتی زیور ان جواہر. آپ نے فرمائی جو مسئلہ تو کو سمجھاونا ہے, اسا تلوار اللہ دی خاطر اٹھائیے. دنیا دی دولت ساری جھتی دی نوکتے ہے, اسا دولت واسطے نہیں آئے, اسا اللہ دے دین دی خاطر آئے ہیں, رسول اللہ دی خاطر آئے ہیں, رسول اللہ دی امت دی خاطر آئے ہیں, اپنے آقا دی امت بخشواون واسطے آئے. سمجھو میں یار علی جنن بھی دنیا دا مسئلہ ہوئے علی کو فریق بڑھاون پر لوڑ نہیں. تو جس باغ دا ذکر ودا کرنا ہے, میں پوچھ سکتا ہوں کہ خیبر دے اس خزانے کتنے باغ خریدے جا سکتے ہیں جن کو علی نظر ہی نہیں کی تھی. کیا اس خیبر دی جنگ تو بعد مسلمانہ دے بچے انہاں دے گھر سونے چاندی دی کثرت کوئی نہیں جا بھئی, ہمیشہ غربت نہیں رہی. میری عرض کو سمجھو, غربت دے خلاف جہاد ضروری ہے. اسلام کو سمجھن دی کوشش فرماؤ. اسلام جڑا صبر دا حکم دیتا ہے وہ اس واسطے ہے کہ کوئی غریب اٹھ کے اپنے غربت دی آڑش کسی دا حق نہ لٹے, کسی دا مال غصب نہ کرے. لیکن انہا مقصد ہے نہیں کہ ایک غربت تے خوش ہو کے بیٹھا راوے. فرمایا نہیں, اللہ تے راضی راوے لیکن غربت دے خلاف جہاد کو جاری رکھے. اسلام روشنی دا دین ہے. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. جنت دے درخت طوبہ نے موتی برسائے, ملکوت دی جماعت مبارک بعد واسطے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ اکبر دی صدا بلند کی تھی. سبحان اللہ تا آنکھو جا. ہر شان اہل بیت ہے. آخری روایت سنو, میرا سفر طویل ہے نہیں تو میں بیٹھا رہا ہوں. موضوع زیادہ ہن اور گفتگو طویل ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو 6 لاکھ بندہ تا ان قوم اچھ لڑا نہ لائی. 6 لاکھ بندہ بنی اسرائیل لڑن والا جنہ کو موسیٰ علیہ السلام جن کے ٹرن بچے عورتاں تے بزرگ الگ ہن. ان تو آپ اندازہ لو اتنی بڑی آبادی فیرون دس نال ٹکر نہیں گی دی. ایک موسیٰ علیہ السلام انہ کو نال لا کے ٹر پائے. اگو دریا آگئے, قوم آکھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پچھوں فیرون ہے, اگو دریا ہے, اسے تو مر گئے. 7 گندے پہ ایسے روٹی تو نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے لیکن تو کو آزادی چنگی نہیں لگ دی. سجدہ کیتے نے اللہ قوم ابالی ہے, پچھو فیرون ہے, اگو پانی ہے. اللہ فرمایا فضرب بعصاک البحر, اس سوٹا مارو پانی تھے. فضرب بعصاہ البحر 10 مرات لم ينفلق. یوسف بن اسماعیل لبھانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں 10 بار سوٹا مارے نے, پانی رستہ نہیں دیتا, دریا نہیں پھٹا. جنن 10 بار سوٹا مارے دریا رستہ نہ دے وے. موسیٰ علیہ السلام سر رکھے سجدے, اللہ میں کو آدھے سوٹا مار, او کو آدھے راہ نہ دے, میں سوٹا مرے نہ راہ نہیں دے نا. اللہ فرمائے کلیم سونا تے سوٹا تا مارا ہے مگر ایویں نہیں بھی مارا جی میں اگے سوٹا مرے نے. اگے تو جلے اپنا
سوٹا چہنے تو پہلے محمد اور آل محمد تے درود بھیجنے ول تو سوٹا مرنے سونا پہلے درود تا بھیج اج سونا تو جلدی جھاویں تے ایویں سوٹا مار دیتا ہے پہلے محمد اور آل محمد تے درود بھیج والاسادی ضرب لا اٹھاؤ یوسف بن اسماعیل نبھانی کو آپ نے درود بھیج کے ول سوٹا مارے دریا نے 12 قبیلے واسطے 12 رستے چھوڑ دیتے بھئی بنی اسرائیل کو دریا سمندر رستہ نہیں دینا 12 رستے چاہیے ہم سمندر ہک رستہ نہیں دینا جب تک محمد اور آل محمد تے درود نہ بھیجا بنے تو پل صراط تو پار دیا تیاریاں کی تھی وجہ آل محمد تو بغیر ای خیال استو محال استو جنون میری عرض کو سمجھو تفریق کرن والے حضرات کو میں کسی سخت جملے نال نہیں نوازنا چاہتا بار بار بیٹھا تھا میری اتنی گزارش ہے ایک بار پھر اسلام دی تاریخ کو پڑھو تو آپ کو جتنا ابو بکر صدیق نظر سے اتھائی علی نظر سے امت کچھ کمزور روایات نے رواج پکڑ گئی دے جنہ دی اصل حیثیت بہت مشکوک ہے اس تے گفتگو نال حاضرین دلان دے اندر وسوسے اور اندیشے پیدا کرنا نا انصافی ہے میں عرض بیٹھا کرنا جنہ نے اس باغ والی روایت کو ہوا دیتی ہے انہا راویاں دا مدینہ نال کوئی تعلق نہیں سوالی آیا کھڑے سرکار دے دروازے تھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سلمان اندے بال بکھے ایک کچھ نہیں ہندے دانے چاہی دے ایک گھنون کسی ایسے دروازے تے جتھا ایک روٹی بل پوے بالا مستے کچھ نہیں ہندے گندم جو لپ پوسن اندہ کم چلوے سی سلمان سوالی کو نال لائے سجدہ پاک دے دروازے تے آگئے میں پوچھا سلمان تو سے بڑی شان والے ہی وے اے در تحقو نبی اور علی دا تے تساں ولا ہی در تے آئے ہو سونے فرمائے کہیں در تے گن ونجو جتو دانے ملن یہ تو برابر ہکو لنگر سارا تقسیم ہو گئے 70 لڈے ہوئے اٹھ ونڈیج گئے سوالی بعد ہی چاہے سوالی دا اپنا وقت آئی ولا ہی تساں تو کو پتہ لنگر ونڈیج گئے ولا اسی دروازے تے سلمانہ کے لوگوں میں ہکو ہی گھر جاننا ہکو ہی در جاننا کنیز کو بھیجا بی بی نے فرمایا سلمان کو آنکھو کیا گالے سلمان نے عرض کی تھی کہ شہزادی کو عرض کرو کہ سوالی ہے اندھے واسطے دانے تے جو چاہیے ہن میں کو بیا کوئی گھر در میں جاننا نہیں بی بی فرمایا ٹھہرو جب تک واقعہ مکمل نہ ہوئے اندیشہ دا شکار نہیں ہونا رسول اللہ دی شان والی بیٹی نے اپنی مبارک چادر تھیلے چپاتی ہے تھیلا چاہ کے گرنا ہے سوالی کو آکنے ان کے کنیز کو فرمائنے کہ سلمان کو دیو اوکو اکھو پرانیاں چیزاں دا خریدار ہے شمعون یہودی اوکو اکھائے قیمتی چادرے جائز قیمت لے سی اساں غریبان دی مدد کرنی ہے سلمان دے اکھیں جانسوں ہیں دل و جگر سلامت ہس رو کیا کسی 120 سال میری عمر ہے بڈھے کو کون غلام رکھ دے اگر میں وک سگا تا آپ کو ویچا ہا مگر سلطان انبیاء دے گھر دی چادر بازار نیونا میری غیرت دے تقاضیاں دے خلاف ہے تڑپ کے دروازے تے کھڑا آدائی میرے قدم نہیں اٹھ دے پائے بی بی فرمایا کنیز کو سلمان کو آکو سرا حکم تے کو بازار بننا پوسی جنن مالکان دا حکم تھی بنے بھئی کم دے ہوئے ہتھائیں چادر چاہ کے تھیلا چاہ کے لڑکھڑان دے قدمہ نال سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ میرے سونے نبی دا عاشق بڑھڑا غلام بازار مدینہ شمعون دی دکان تے پہنچا کھڑے یہودی دیکھ کے آکے روندہ کیوں کھڑے فرمائے سارے ہنجوں ساکو رہن دے بس میں ایک قیمتی تھیلا اندے بھی چادر ہے اے ویچن واسطے آیا جائز قیمت لاویں اساں کہیں دی مدد کرنی ہے شمعون آکے ان چادر دا مالک کون ہے آدھے مالک دا نہ پوچھ بھئی جیڑی شے پوچھ دیں پوچھ گن میری جان دا مسئلہ ہے میرے ایمان دا مسئلہ ہے شمعون آکے ہووے پہ تیرا مسئلہ میں پرانیاں چیزیں دا خریداراں جب تک مالک معلوم نہ ہوئے میں چیز نہیں گھندا کل کو کوئی دعویٰ کرے میں دست سگا کہ مالک کون ہے اور ویچ کون گیا ہے لہٰذا تیرا دیانتدار ہونا اپنی جاتے مگر مالک تے کو دسنا پوسی سلمان دی دھاڑ نکلیے رو کے آدھے ول سن دے تو سر نال سن گن اے چادر اون ہستی دیئے جن دے دروازے تے جبریل اچھا ساہ نہیں گھندا
جنہ دے گھر دی چکی چلاون واسطے فرشتیاں دی جماعت پیدا کیتی گئی ہے، جنہ دے بچیاں دا جھولا جھلاون واسطے فرشتیاں دی جماعت پیدا کیتی گئی ہے، جنہ دے گھر انوار دی بارش چھم چھم وستی ہے، جتھا قدسی خیرات کھلن واسطے آندن، جنہ دی شان و عظمت دے صدقے امتاں دی بخشش تھی سی۔ جلے سلمان نے ذکر سنائے، شمون آکے کیا کھڑا ہے؟ کیا نبی سونے تواڈے آقا دی بیٹی دی چادر؟ سلمان کم کے آکے جی ہاں میں تے کو سچ کھڑا آدھا۔ فرمائے نہیں دی کیا وجہ ہے؟ فرمائے نے بے شک چادر بڑی برکت اور تقدس والی ہے، مسئلہ یہ ہے غیرت زہرا کے برداشت نہیں ہو سکتا کہ ابے دے دروازے تو سوالی خالی ول بنے۔ میرے دکھ کون سمجھ سکتا ہے؟ اے امت کس فکرش مبتلا ہو گئے ہیں، نہ درد دی غیرت یاد رہی نہ گھر دی غیرت یاد رہی۔ تین ترازو چاہن تکینا لوگاں واسطے کون موضوع ہے بحث؟ یار ہستیاں بحث واسطے نہیں، ادب واسطے ہن۔ دروازے تے کھڑے ہوئے سلمان کر پوچھی دردی شان کیا ہے؟ شمون کو کھڑا آدھے کہ میں مجبور ہاں، میں کو آونا پائے، مالکان دا حکم ہے۔ شمون آکے ٹھہرو، میں کو گھر تک ونجن دے۔ نبی دے گھر دی عزت کرن واسطے مسلمان ہونا ضروری نہیں، بندہ ہونا ضروری ہے، بندے دا پتر ہونا ضروری ہے۔ یا رسول اللہ حق چاہیے۔ جی جی ماشاء جی جی میں ضرور مقامن والا جی جزاک اللہ۔ تھوڑا 45 منٹ تھے جی ضرور صحیح واقعہ پورا کر کے جی میں بھی سفر کروں۔ سنا آج یہ مضمون سن کے نا اللہ تو کو رنگ لاوے سے جی 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 تھوڑا ٹائم 45 منٹ تھے۔ اچھا جی حاضر میں نوکری کرنی ہے جی میں۔ حاضرین اللہ تو کو رنگ لاوے جی، تورا قیمتی وقت اس دا صلہ اللہ دیون والا ہے جی، میرے پلے کچھ نہیں، میں تے سارے حضور دے درد غلام ہے۔ دعا کرو اسا روز آدھے ایسا غلام ہے کریں او بھی آنکھیں نے سارے غلام تھی دن۔ کوئی پوچھے سلمان کن حاضرین شمون اٹھائے آدھے رکو بے گھر تک ونجن دے۔ گھر پہنچے اپنے جمع شدہ خزانے کو چاہتے گنڈڑی بدیس جمع شدہ پونجی کو چاہ کے نکلن لگے۔ گھر والی دا خیال آئے اپنی زال کو آدھے اپنے زیور لہا دے۔ ان زیور لہا کے لیتن دھی کو آکس گلے دا ہار دے، ان گلے دا ہار دیتے گھر والی آکے رومن دی بس نہ کرنا سامانی سارا چاہتی وے نہیں تے تیرے ہنجو ہی نہیں رک دیا کہ نہیں اس حال اجتے کو نہیں ڈٹھا اے تے کو درد اتنا کیویں نصیب تھے۔ رو کے آکے سی کتاباں تا اگے پڑھیا ہم این گھر دی شان تا سنی ہم، مگر زد کر کے دکان تے بیٹھا ہم۔ میں کو دولت عزیز ہے تجارت، میں حق کو قبول نہیں کیتا، آج حق چل کے میرے کول آ گئے، آج نہ مننا تے مارے آوے سا۔ میں او شخصاں جنی دکان تے کملی والے آقا سلطان دی بیٹی دی چادر آوے، میں مقام بھی سمجھدا ہوں جنہ دی غیرت کو گوارا نہیں کہ سوالی خالی ول بنے۔ اگر وہ حشر دے نہیں نہ بخشوا میں نے کیویں تھی سکتا ہے؟ جنہ دی سخاوت ایسی ہے انہ دی شفاعت کیسے ہو سی؟ بیکاری بن کے بڑھنا چاہنا۔ میں مال چاہ کے دکان تے آئے گنڈی رکھی اس روندہ ودا آکے سلمان اگر شاہی خزانے نے کنجیاں ہونیاں تے اج سارا پیش کر دے وہاں جو میرے کول ہے یہ پیش ہے۔ اتنا کرائے آخری وائے کہ میرے گناہ دی بخشش واسطے دعا فرماون چاہ۔ سلمان فارسی نے کم دے ہتھا نال تھیلا آگا ودائے پیچھا ہٹ گیا آدھے میرے ناپاک ہاتھ اس تھیلے نال مس نہیں ہو سکتے، میں چادر دا خریدار نہیں، میں چادر دی آمد تے اپنا مال پیش کیتا ہے مطلب میری بھی بخشش تھی نہیں ہوئے۔ سخیہ دا غلام کلمہ پڑھائی ون کلمہ پڑھائے نہیں، ایک کو کلمہ پڑھا کے ٹر پہ سامان بی بی کول پوچھائے نے فرمائے نے سامان سوالی کو دیو چادر گھر رکھی نے سوال سامان چاہ کے سوالی ٹر رہے میں چند قدم ٹر رہی ولا واللہ آدھے دنیا گھن ونجا آخرت نہ گھن ونجا گال ٹھان دی نہیں۔ میں کلمہ ہی پڑھاؤ چاہ تلوار نے اسلام دی خدمت کی تھی ہے، اسلام بزدلان دا مذہب نہیں، مسلمان غیور ہوندن بہادر جری شجاع اور جرت مند ہوندن، لیکن عزیزان گرامی قدر اے دین تلوار نال نہیں پھیلا، اے دین محمد آل محمد اور اصحاب محمد دے کردار نال پھیلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
دنیا پھیلے ہوئے جا بجا سادات دے مزارات اور دنیا پھیلے ہوئے جا بجا صحابہ کرام دے مزارات. دنیا دے کسی کونے چلے ونجو تو کو صحابہ کرام دے مزارات مل سکتے. ایویں نہیں مزار بنے، اے دین واسطے آئے ہیں. آج اس دین کو ولا خدمت دی ضرورت ہے. وہ دین زندہ باد ہے. مگر ساکن پوچھا ویسی تساں کیا کیتا ہے؟ پوتر دی شادی تے ناچ گانا نہ ہوئے، بے حیائی کو فروغ نہیں دیونا، او بٹن نہیں سٹنا جنہاں نال بے پردگی تھی وے، اس شے کو ہاتھ نہیں لاؤنا جنہاں نال حیا کو چیلنج تھی وے. اگر اک سلامت نہ رہوے دل کی میں باقی راسی. دلان دے نقصان بہت پہ تھی تے جتنے آج تک نقصان تھے دلان دے زیادہ حصہ اک دا رہ گئے. حاضرین بھائی فون تے فرمایا ہون بھی فرمایا نے میں دو جملے ضرور آتا اور ویسے کرنی دے ذکر تے پورا گھنٹہ چاہیے اور اللہ تو کو سلامت رکھے. لیکن میں انہوں دی شان صرف اتنا ضرور تو کو سنائی بنیا تواری دل جوئی واسطے. او ویسو عاشق ہے جن دی خوشبو حضور مدینے چ بہ کے سونگ دے ہیں. ایک ماں نے اور محبوب نے آزمائے. 15 سال حضور دی یاد وچ روندا رہ گئے. رونا تے ڈھیر ہے. 15 سال بعد ایک ماں اجازت لیتی ہے ون مدینہ دیکھا. نابینا اور بڑھڑی ماں آکھے 4 پہر ونجن دن 4 ولن دن. میں مر ونجا میں کو قبر کون پوچھے سی. تم بھی سونے نال محبت رکھ دیتے کو مبارک ہوئے. اویس اپنے اٹھن کو نال لا کے جرن مدینے آئے. انہوں دے گوڑے حرم تو باہر بات بلائس رومن کھڑتے آتے جد دی عزت دا خیال رکھا ہے. تو سا آواز کٹ سو ساری کلی دا ککھ نہ راسی. دروازے تے روندہ کھڑا ہے. کنیز ہے یہ کسی جوان اتنا نہ رو متا زمین شک تھی وے. کون تھی نے اپنا تعارف کرا آدھے میں کو اویس آدھے میرے ابے دنا آ میرے میں کرنیا جمنیا جاتا. فرمائے نے سونا سرکار سفر ہی چھین 12 دن تو اسا انتظار ہی چھائے. اگر تشریف فرما ہوں دے تو ہی قدم چم گھندہ رو کے آدھے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. اتنے تک قاصد آئے. قاصد پیغام دیتا ہے کہ آج شام قافلہ برکت قافلہ تقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سرکار جلوہ فرما حسن استقبال تے جلو. صحابہ کرام کے اویس دور ہوئے ہکرات دی گالے ٹک پو آدھے شوق تبہ ہوئے پر شریعت اجازت نہیں دے دی. یہ واپس وننا ہے یہ ول گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنی آستان تے قدم رکھے. حلیہ ابن الملقن نے اپنی حلیہ چ لکھا ہے. ابو نعیم والی حلیہ نہیں ابن الملقن والی. قدم رکھے سرکار نے اے چوکھٹ تے اے ہاتھ رکھے اتلی لکڑ تے ہاتھ رکھے نے حضور رک گئے. سرکار دے اکھیں چ آنسو آئے. میں مڑ کے پیچھا لٹھے نے ولا حضور قدم ہٹائے ہاتھ چاگی دے رو کے فرمائے آج میرے دروازے تے کون رونا رہ گئے. سرکار ایک شخص اویس بن عامر کرنی جتوال آیا ہے. فرمایا آپ رو رو ول گئے اپنی خوشبو میرے دروازے چھوڑ گئے. آج قبول فرماؤ میرا سفر ہے اور کم و بیش 3 گھنٹے بعد میں پہنچنا جیتا جلسہ ہے. تو آپ سوچو اگر دیگر تھی گئی تو ول جلسے آلے نال کیا بن سی. میرے بھائی ہیں عزیز میں پہلی دفعہ انہاں کو سنا ہے. ملاقات کافی دفعہ ہے. بہت سونا پڑھ دیں. اللہ تمام کو برکتہ نصیب فرماوے. اور